فصل فی المشترک والمؤول۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ چار چیزیں آ گئی ہیں، جی عام، خاص عام اور مطلق مقید، چار آ گئے ہیں۔ کون؟ خاص اور عام، مطلق اور مقید، چار ہو گئے ہیں۔ دو اب بیان ہو رہے ہیں، ان کا نام ہے مشترک اور مؤول۔ ان کا نام ہے مشترک اور مؤول۔ ہاں جی، کیا جی؟ چار چیزیں آ گئی ہیں، دو اب بیان ہو رہی ہیں، ان کا نام ہے مشترک اور مؤول۔ چار کون آئی ہیں؟ خاص اور عام، مطلق اور مقید۔ ایشا بس ہے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ مشترک اور مؤول کے بیان میں جی، فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ ہوں جڑا حاشیہ تے لگا ہے نا، جس لئے تیسری کتاب ہو جائے نا کسی فن دی، تو پھر تے حاشیہ فٹو فٹ سنا دے تو کوئی نہ کوئی کھانے پیندی ہے۔ اجے اس شے دی ہوا بھی نہ لگی ہوئے تو اندے حاشیے دی اگلیاں گلاں جڑیاں آنیاں نے وہ سمجھانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے۔ اجے کچھ پڑھو نا ایک باری پھر عرض کردا میں جی۔ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ تعریف جی، مشترک ما وہ لفظ ہوتا ہے، مشترک وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی یین کے لیے، جو وضع کیا گیا ہے معنیین کے لیے، انتظام کے طریقے پر نہیں۔ جی لکھا تھا لا علی سبیل الانتظام ہے، جی، انتظام کے طریقے پر نہیں، نہیں کہ دونوں کو بیک وقت وہ شامل ہو، اس طرح نہیں۔ جی وضع کیا گیا ہے وہ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا دو معنوں کے لیے، جو دونوں معنی مختلف ہیں فی الحقیقت، حقیقت میں۔ جی انہیں نا بچے جس لئے نحمیر پڑھی سی نا، اس لئے بھی نحو دے کچھ مسئلے سمجھ آئے، پر ایڈے نہیں، اے ہر جگہ چاکا جا پہندہ رہندہ سی۔ جی پھر دے تو نحو پڑھی، ہون کافیہ تے پہنچے تو ہون مضبوطی ہو رہی ہے۔ میں پتر ہے پہلی کتاب ہے، کوشش ہے بھی سمجھ آوے دی انشاءاللہ، لیکن جس لئے نور انوار پڑھو گے تو اس وقت بالکل انج معلوم ہوئے کہ بالکل سوکھی سی جی ہے، لیکن تھوڑی جی شفقت، ہمت، محنت اپنے تائیں بیچنا نا ٹچر لائے کہ جوڑ جاڑ کے وچوں سگرے کبرے نہ کٹے، جنہ دسیا نا اونا کو پکاندہ آیا نا، اصل ہو جلے آپ بندہ وچ محقق بندہ ہے نا، چیزاں جوڑ دیندہ ہے، اگوں وہ جڑدی نہیں تو پھر اس لئے پریشان ہوندہ ہے بڑھیا کی ہے جی۔ یہ دوسری تیسری کتاب پہ جا کے نا یہ سارے راز کھلن لگ پیندے نے جی۔ توجہ، مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ وضع کیا گیا ہے دو معنوں کے لیے، ایسے دو معنی جو مختلف ہیں حقیقت میں، مختلف ہیں حقیقت میں، یا وضع کیا گیا کئی معانی کے لیے جو مختلفۃ الحقائق ہیں۔ اے تعریف کی تھی کندی مشترک اے فقہ، اصول فقہ پہ جڑی تعریف ہے اے جی۔ جی، مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے دو معنوں کے لیے، ایسے دو معنی جو مختلف ہوں حقیقت میں، یا وضع کیا گیا ہے کئی معنوں کے لیے جو مختلفۃ الحقائق ہوں۔ پھر آخ مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے دو معنوں کے لیے، ایسے دو معنی جو مختلف ہوں حقیقت میں، یا کئی معنوں کے لیے جو مختلفۃ الحقائق ہوں۔ سمجھ آگی شاکر؟ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی یین مختلفین فی الحقیقت کے لیے، معنیین مختلف ہیں فی الحقیقت کے لیے،
یا معانی مختلفۃ الحقائق کے لیے یا معانی مختلفۃ الحقائق کے لیے جی مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنیین مختلفین فی الحقیقت کے لیے یا معانی مختلفۃ الحقائق کے لیے مثال قولنا تو نے منع کرن دے سی یار نال کس واسطے لے کے آئے مختلفین فی الحقیقت کے لیے یا معانی کے لیے ایسے معنی معانی جو مختلفۃ الحقائق ہیں حقائق ہیں اب صرف نہ پہلے لفظ بیان کرتے ہیں جی انہاں دی اونج فقہ چ ضرورت ہوندی پھر ہر بندہ اگلیاں گلاں وہی دسدا جڑیاں اوتھے لوڑ ہوندیاں نے جی صرف تینوں سمجھان لگے نے جی ایتھوں ثابت کی ہونا ہے حکم کی او نہیں او اگاں آوے گا جی مثال مثالہ قولنا جاریۃ فإنها تتناول الأمة والسفینۃ بس مثلا عربی میں لفظ جاریہ کی لفظ جاریہ یہ دو معنی ہیں اس کے ایک اس کا معنی ہے لونڈی ایک اس کا معنی ہے کشتی ہاں جی کیا مثلا لفظ جاریہ اس کے دو معنی ہیں ایک اس کا معنی ہے لونڈی اور دوسرا معنی ہے کشتی مثال اس کی مثال اس کی کس کی مشترک کی ہمارا قول ہمارا قول جاریہ جاریہ کیونکہ جاریہ کیونکہ جاریہ شامل ہے لونڈی کو لونڈی کو اور کشتی کو اور کشتی کو جی مثال اس کی ہمارا قول جاریہ کیونکہ جاریہ شامل ہے لونڈی کو اور کشتی کو مثال اس کی ہمارا قول جاریہ کیونکہ جاریہ شامل ہے لونڈی کو اور کشتی کو تھلے لکھے ہیں یہ دونوں مثالیں ہیں من قبیل المشترک بین الآیان لونڈی جنانی ہے جی کشتی وہ جڑی شے بنی پھٹیاں دی این ہے کہ عرض ہے عرض ہوندا جڑی کسے نال ویسے لگا ہے رنگ روغنا تے این تے بیڑا نا عرض جڑا کسے نال تے این جڑی خود شے ہوے جی کشتی کو شے ہو نہیں کوئی نہیں اللہ ٹھیک ہے جی والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء اسی طرح لفظ مشتری کون لفظ مشتری اس کے بھی دو معنی ہیں ایک وہ شخص جو بیع کے عقد کو قبول کرنے والا ہو جی ظفر آکھیا کہ مولی آسن میں مرغی 500 دی ویچی تے اگو آسر آکھیا میں قبول کیتی یہ بھی مشتری ہے یہ بھی مشتری ہے یعنی جو چیز خریدنے والا ہو اس کو بھی یعنی جو آگے سے قبول کرتا ہے بیع کے عقد کو قبول کرتا ہے وہ بھی مشتری ہے اور وہ جڑے 7 آسمانہ تے ستارے مشہور نے انہاں وچ ایک ستارے دا نام ہے مشتری ہے جی انہاں وچ ایک ستارے دا نام ہے مشتری سمجھائیو جی اور لفظ مشتری اور لفظ مشتری یہ پہلی مثال سی جاریہ دی دوجی مشتری دی یہ دو مثالاں نہیں یہ جڑا عقد بیع کو قبول کرنے والا ہے وہ کی میری ہوا ہے کہ انسان ہے انسان ہے این ہے کہ عرض ہے عین ہے تے ایویں جڑا آسمانہ تے ستارہ ہے وہ بھی عین ہے اے مطلب بھی یہ دوویں مثالاں نے بھئی یہ لفظ ہے جن دے دوویں معنی نے تے وہ دوویں کی نے این اور لفظ مشتری لفظ مشتری وہ مثال اس کی ہمارا قول جاریہ اور مثال اس کی ہمارا قول المشتری کیونکہ لفظ مشتری کیونکہ لفظ مشتری شامل ہے بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو اور آسمان کے ستارے کو اور آسمان کے ستارے ایک ستارے دا نام ہے مشتری جی اور لفظ مشتری کیونکہ لفظ مشتری شامل ہے بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو اور آسمان کے ستارے کو جی اور لفظ مشتری کیونکہ مشتری شامل ہے بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو اور آسمان کے ستارے کو وقولنا بائن فإنه يحتمل البین والبیان بس اسی طرح کے لفظ ہے بائن کی بائن تو بائن کا معنی ہوتا ہے فرقت کی فرقت اور بائن کا معنی ہوتا ہے ظہور اور بیان جی تو یہ دونوں کیا ہیں عرضیں ہیں کہ عین ہیں حد ہوگی فرقت جدائی جی ایک ہی ہے عرض ہے کہ واجہ کہ جدائی وچ نظر آندی ہے جی ہیں نہیں تے ظاہر ہونا
وہ جڑی شے وہ تو ظاہر ہے، جڑا دا ظاہر ہونا ہے اندر قائم عرض ہے باقیہ۔ تو یہ لفظ بائن اس کے جو دو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ عرض ہیں۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور مثال اور مثال جیسے لفظ بائن، بائن تو اس کے دو معنی ہیں، ایک بین یعنی فرقہ جدائی، اور دوسرا بیان دوسرا بیان بیان میں نہیں ظہور بھی، واضح ہونا، ظاہر ہونا ہے۔ انہاں لفظاں دے کوئی مثال ہونی ہے جی۔ اور ہمارا قول، اور ہمارا قول، یہ تین مثالاں دیتیاں نے، جاریہ، سفینہ، بائن، کیونکہ لفظ بائن لفظ بائن اعتماد رکھتا ہے اعتماد رکھتا ہے بین اور بیان کا۔ بین اور بیان تے کا۔ بین بیان ذرا مشکل سی، تو پھر منع کیتا ہے بین میں نہیں فرقت، بیان میں نہیں ظہور۔ جی اور ہمارا قول بائن، کیونکہ بائن احتمال رکھتا ہے بین اور بیان کا۔ تو میرا دھیان رکھیا کر بھی مینوں پیندا پیا کہ نہیں، بس تو تیرا انہاں تو دی کام ہے، بس مینوں ویکھو جی کہ سن تے نہیں پیندا پیا جی بس۔ اور ہمارا قول بائن کے بائن احتمال رکھتا ہے بین کا اور بیان کا۔ جی جی وحکم المشترک یعنی صبر میں صبر کو گنجائے۔ اے آ گیا کون؟ مشترک کی تعریف اور مثالیں۔ تعریف اور مثالیں بے مشترک بھی اس کی وضع ہوتی ہے دو یا زیادہ، یہ ساری مثالیں دو دو کی دی ہیں، زیادہ ہوں کوئی عرض نہیں ہے جی۔ جی 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 میں لفظ عین پڑھیا جی، جی اس کے بہت سارے معنی 3 4، جس طرح اور جتنے بھی لفظ مشترک ہے، بے لفظ ایک تے معنی چوکھے کی لفظ ایک تے معنی چوکے۔ اے مطلب ہوں نا وہ موشیدی کو تھوڑی جی گل سن لو، وہ جڑا ہے نا وہ آشے نمبر 7 بعد تھوڑے کو پتہ نہیں کی نمبر لگے نے، اور جڑا لمعنی یین ہے جی نظر آئے جی بے دو معنوں کے لیے، یعنی دو مفہوم، دو مفہوم کیونکہ معنی مفہوم مقصد ایک بار پڑھایا سی بھی 4 5 لفظ نے مطلب ایک ہی ہوندا ہے، فرق اعتباری ہے جی، کوئی بچوں تک ہوئے کوئی جڑا کوئی یاد رکھے یار، سارے بھلائی جاندے ہو جی۔ مفہومین مختلف ہیں، جی۔ یہ مطلب ہے کہ اس کی وضع ہوتی کس کے لیے؟ مفہومین مختلفین کے لیے، برابر ہے کہ وہ دونوں عینین ہوں، جیسے جاریات مشتری لفظ دو اور یا دونوں کیا ہوں، اردین، جیسے لفظ نحل کی، لفظ نہر، اس کا ایک معنی ہے رجنا، ایک معنی ہے پیاس، جی یہ دونوں آپس سے ضداں نے جی کی رے سرابی آتش پیاس۔ جی۔ اسی طرح لفظ بے کون؟ لفظ بے، یہ مبیے کی ملک کے ازالے کے لیے ہے پیسے کے مقابلے میں، اور سمن کی ملک کے ازالے کے لیے ہے مبیے کے مقابلے میں۔ اگو اے رومال میرا ہے، جی ہوں تھلے ویکھو سارے، تو آکھا جی میں رومال لینا ہے، جی تو میں آکھا جی 100 روپیے دا ہے، جی کی ہے 100 روپے، یہ تیری میری ہو گئی ہے بے، کی ہو گئی یہ دو معنی نہیں، اندر نام مبی ہے جی جیڑا تو 100 روپیہ دینا دا نام سمن ہے، ادوں ویکھ یہ لفظ بے مبیے کی ملک کے ازالے کے لیے میری ملک ختم، سمن کے مقابلے میں جڑے تو میں نو دینے نے، جی وہ چٹ تو بعد رومال تیرا ہے کہ نہیں، تو 100 روپیہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ بے ہے یہ سمن کی ملک کے ازالے کے لیے، تیرے 100 روپیہ تو ملک ختم، جی سمجھیا، کس کے مقابلے میں؟ اس رومال کے مقابلے میں۔ جی یہ دو معنی ہو گیا، کندے بید ہے، بے دے دو معنی نے، جی مبیے دی ملک دا زائل ہونا جی پیسے دے مقابلے چ، جی پیسے دی ملک دا ختم ہونا مبیے دے مقابلے چ، سمجھی جے؟ یعنی جیڑا بندہ سودا لین گیا نا کوگو، جی وہ جیڑا دکاندار ہے اون دی 5 کلو چینی دی ملک ختم ہوئی، جی ایدے آئی، ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 500, ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਿਲਕ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈ ਵੇ, तो बै ਦੇ दो माने ने, बै के जरिए दो इजाले होते हैं, जी
ایک مبیے کی ملک کا ازالہ، جی ایک سمن کی ملک کا ازالہ۔ مبیے کی ملک کا ازالہ ہوتا ہے بائے کی طرف سے، جی تو سمن کی ملک کا ازالہ ہوتا ہے مشتری کی طرف سے۔ سمجھ آ گئی؟ جی اچھا، اور اسی طرح ایک لفظ ہے شرا، کیا؟ شرا، یہ ہے اے الٹانا ہے انہوں، جی گل ہوئی ہے لیکن الٹانا ہے۔ شرا یہ سمن کی ملک کے ازالے کے لیے ہے مبیے کے مقابلے میں، اور مبیے کی ملک کے ازالے کے لیے ہے سمن کے مقابلے میں۔ جی صرف ادھر پہلو بے ہوئے تو پہلو بائے لو گل شروع کرنی ہے، جی تو جے شرا ہوئے تو پھر مشتری والوں گل شروع کرنی ہے۔ تو دونوں دا معنی دو نے جی، جی کہ مبیے کی ملک کا ازالہ جی تے سمن کی ملک کا ازالہ، اپنے اپنے محل سے بے ہو تو پہلے مبیے کی ملک کا ازالہ سمن کے مقابلے میں، اور سمن کی ملک کا ازالہ مبیے کے مقابلے میں۔ شرا ہو تو اس کا معنی ہے سمن کی ملک کا ازالہ مبیہ کے مقابلے میں، اور مبیہ کی ملک کا ازالہ سمن کے مقابلے میں۔ سمن کے مقابلے میں۔ اور بائن یہ احتمال رکھتا ہے فصل کا اور ظہور کا، جدائی کا اور ظاہر ہونے کا۔ بین ہوئی، جی او بین فصل سنیں۔ جی اچھا جی، ایک حاشیہ ہو گئی۔ پچھلا جڑا حاشیہ ہے نا وہ لمبا ہی، تم تھوڑی جی گل دس دم اس لگو ہونا ہے۔ اے ویکھو وہ حکم پڑھنا ہے، میرے وال ویکھو، حکم آ رہے ہیں۔ مشترک ہے نا، مشترک، جی جی شریعت نے لفظ مشترک بولا ہے۔ جی اب دونوں معنی یا تین معنی بیک وقت مراد نہیں ہو سکتے، ایک معنی مراد ہونا ہے۔ کنا؟ ایک مان، ایک معنی۔ وہ ایک معنی ہوتے دلیل چاہی دیئے بھئی ایتھے جڑا قرآن نے لفظ استعمال کیتا ہے ایتھے اے معنی مراد، اس کی چاہی دیئے؟ دلیل چاہیے۔ جس لئے دلیل نال ایک معنی متعین ہو جانا ہے نا، جی ہون او لفظ جڑا پہلو مولوی جی مشترک سی، جی ہون اسے لفظ دا نام بن گیا مؤول۔ اے گل جی، جی لفظ پہلو مشترک سے، ایدے آکو گجے لفظ جاریہ بولے تو کی بولے؟ لفظ جاری، بیک وقت لونڈی تے کشتی تو میں مراد نہیں ہو سکتے، ایک مراد ہے۔ جی جد تک اے دو مانو شامل ہے نا، جی ہونے مشترک کے دلیل دے ذریعے پتہ لگ گیا بھی اند کو مراد لونڈی ہے، تو ہون لفظ جاریہ کی ہو گیا؟ اے موٹی جی گل، موٹی اور وچ بریکی ہے نا جی، موٹی جی گل نہیں ہے جی، کہ بھئی جب تک مشترک کا معنی کوئی متعین نہ ہو دلیل کے ذریعے، اس کا نام کیا ہے؟ جب کوئی معنی دلیل کے ذریعے متعین ہو جائے کہ یہاں، اور جدوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب لفظ استعمال کیتا، سونے نے حدیث پاک کیتا یا اور کسے بولیا، آخر جن بولنا اس تے فقہ دا مسئلہ فتویٰ جاری ہونا ہے جی۔ وہ جڑا بولے ہے اوتھے دلیل ہے کہ فلانا مراد ہے، دلیل تو پہلے ہوتا نہ کی ہے مشترک، جس لئے دلیل نال متعین ہو گیا ہے، ہن وہی لفظ مؤول ہے، اے جاریہ تو بول کے مراد عامہ ہوئے، ہن جاریہ کی ہے؟ مؤول ہے، تے جے تو جاریہ بول کے تو دلیل کوئی نہ ہوئے، پتہ نہیں عامہ ہے کہ مشتری یا سفینہ ہے، تو ہن کی ہے؟ مشترک ہے، مشتری بول کے تے اے پتہ نہ ہوئے بھی اے بے کے عقد کو قبول کرنے والا مراد ہے یا آسمان کا ستارہ، تو اب کیا ہے؟ مشترک ہے، تو جب دلیل قائم ہو جائے کہ یہاں مراد ہے جو مبیہ کو قبول کرتا ہے وہ ہے، تو اب مؤول ہے جی، سمجھیں؟ اسی طرح لفظ بائن سے معنی متعین ہو جائے کہ اس سے مراد فرقت ہے، جی کی فرقت، فرقت۔ اب بین مؤول ہے، جب بین نہ لفظ طلاق لگ جانا، طلاق بائن کی، طلاق ہے، تو اب اس کا معنی ظہور اور بیان نہیں کر سکتے، اب اس کا معنی فرقت کرنا ہے جی۔ تو لفظ طلاق نے آ کر اس کا معنی متعین کرا دیا کہ بائن کا معنی کیا ہے؟ فرقت۔ تو اب یہ بائن کیا ہے؟ مؤول، اونا کا ٹور۔ اور ویکھو تھوڑا جاشیہ مشترک مؤول قسم ہے مشترک سے باعتبار ظاہر کے، کیونکہ وہ مؤول
مشترک ہی ہوتا ہے جو پھیرا گیا ہے اپنے معنی میں سے ایک کی طرف، ایسا ایک کے ترجیح پا گیا اس کا مراد لینا تعویل میں سے کسی ایک تعویل کے ساتھ یا اجتہاد میں سے کسی اجتہاد کی وجہ سے کو کھانے چ پئی ہے یہ نہیں سمجھانا سے اگر لمبا ہے جو اختلاف اس وچ کہ بھی اول جو ہے یہ مشترک کی قسم ہے پتر ہے مشترک دا بھی جدو ایک معنی ہوندا متعین ہو جانا ہے تو انہوں نے کی آخنا ہے اس تو پہلا کی ہے لے ہن اگلی عبارت پڑھو وحکم المشترک ایتھے نہیں جی وحکم المشترک انه اذا تعین الواحد مرادا به ساقط اعتبار ارادت غیرہ. بس اب مشترک کا حکم سنیں جی. مشترک کا حکم یہ ہے پہلے تے سمجھو کہ مشترک لفظ بولیے نا سارے معنی مراد لینے ساڈے نزدیک جائز نہیں. جی سارے معنی مراد لینے سارے نزدیک جائز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی. کیونکہ ان دی تعریف کیتی ہے بھی دو معنی نے جنہاں دی حقیقت مختلف ہے یا چوکھے معنی جنہاں دی حقیقتاں مختلف. ایک باری بول کے مختلف حقیقتاں مولوی جی کٹھیاں مراد لیا جا سکتی ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ساڈے نزدیک مشترک بول کے سارے معنی مراد نہیں لے سکتے، مراد نہیں لے سکتے. اینو سارے معنی مراد لینے دا نام ہوندا ہے عموم مشترک. کی عموم مشترک بے مثلا لفظ جاریہ بولے ہے تو مراد لونڈی بھی ہے تو سفینہ بھی ہے. لفظ مشتری بولے ہے مراد قابل عقد البیع بھی ہے تو کوكب السماء بھی ہے. لفظ بین بولے ہے تو مراد فرقت بھی ہے تو ظہور بھی ہے. جی ان دا نام ہے عموم مشترک. کی ہے عموم مشترک. یہ ساڑھے نزدیک جائز نہیں. شوافی قائل ہیں اس دے ساڈے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں. ایک باری لفظ بولو تے ان دے دوویں معنی یا چوکھے نے تے سارے معنی مراد ہون انج نہیں. جی انج نہیں. جدو ایک گل ہے تو ہن ہے سمجھو اگلی گل. مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب متعین ہو جائے ایک کون ایک معنی اور ایک روٹی. مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب متعین ہو جائے ایک بطور مراد بھی اے بدلیل من الدلائل اے بدلیل من الدلائل دلائل میں سے کسی دلیل کے ساتھ مشترک کا ایک معنی متعین ہو جائے بھی اے جڑا قرآن پاک کے جو مشترک کے اے جڑا حدیث پاک کے جو مشترک کے اے جڑا مولوی طاہر نے مشترک لفظ بولیا ہے ایتھے نال دلیل پائی کی بھی ایتھے فلانا معنی مراد ہے. جدو اے مراد لے لینا ہے نا جدو اے مراد لے لینا ہے تو ساکت ہو جائے گا اعتبار اس کے غیر کے مراد لینے کا. دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ جڑا مولوی ابراہیم نے لفظ جاریہ بولیا ان دی مراد لونڈی ہے. ہوں اتنے سفینہ والا معنی لینا ختم. جدو دلیل نال ثابت ہو گیا کہ المشتری لفظ بولیا حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب نے تے ان کو مراد انہاں دی جڑا جی اے امروداں دی بیع دا قبول کرنے والا لہذا آسمانی ستارے والا معنی مراد لینا ختم. سنی جے گل اے ارشاد فرماؤ پڑا. مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب معین ہو جائے ایک معنی بطور مراد اس کے ساتھ کس کے یعنی کسی دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ دلائل میں سے جی تو ساکت ہو بھی کا ویسے مرجع مشترک ہے مراد اس مشترک کے ساتھ لیکن ہونا کہ میں اے عین الوضاحت کی تھی اے مرجع نہیں تھلے دسیا مرجع بھی دا مشترک کیے اے عین اور دسی کی بھی متعین کرنا کہ میں آخر ایک معنی جو مراد لینا ہے تو اندر واسطے کوئی شاید ہونی چاہیے نہ اندر نہ کرینہ رکھو اندر نہ دلیل رکھو اندر نہ کوشش رکھو تو تاں جی جی تو ساکت ہو جائے گا اعتبار اس کے غیر کے ارادے کا. جی میں انہوں نے رکھو نا مثال پیچھے کتنی باری پڑھی جی بھی کسی بندے آخر رائے تو عینن میں نے عین دیکھا میں نے اب اس میں کئی احتمال ہیں بھی کیڑی شے جی نال قید لا دے رائے تو عینن جاریتن میں نے عین جاری دیکھا ہن باقی معنی ختم ہو جان کے چشمہ مراد ہوگا کیونکہ جاری تے او چشمہ ہی ہوندا ہے جی
جی سمجھے پہ مثلا اے اور جاریہ ہے نا کی جاریہ کسی بندے آکھے رائے تو جاریتن تجری فی البحر کہ میں نے جاریہ دیکھی جو چل رہی تھی سمندر میں تو مراد کی ہوئے گی کشتی اے تجری فی البحر جڑا نا جی بھی انہیں کی سی معنی متعین کر دیتا سمجھ آ گئی اے سمجھے رائے تو جاریتن تخدم السیدہ دیکھی میں نے جاریہ جو خدمت کر رہی تھی مالک کی جی اس کو مراد اور کی ہوئے گا لونڈی یہ مطلب ہے نال کو کرینہ کوئی گل کو لگے جڑی او معنی متعین کر دے وے جی تے پھر جیڑا مولوی جی متعین ہو گیا دوسرا مراد نہیں ہونا ٹل سمجھو اس گل اتنے کوئی جڑے مسائل ہونے پھر رولا پی جاتا ہے کہ جدو ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرا معنی مراد نہیں ہوتا نہیں ہونا جی جس نے لوڑ پینی پھر بھول جانی ہے جی اور حکم مشترک کا اور حکم مشترک یہ کہ یہ او ضمیر شان جی جب جب معین نہیں آخنا متعین ہو جائے ایک متعین ہو جائے بطور مراد بطور مراد مشترک سے مشترک سے لیکن کمیں دلائل میں سے کسی دلیل کے تو ساکت ہو جائے گا تو ساکت ہو جائے گا اس معنی کے غیر کے مراد لینے کا اعتبار اس معنی کے غیر کے مراد لینے کا اعتبار کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے ساکت ہوں تو نہیں مراد لے سکتے جی اور حکم مشترک کا یہ کہ جب متعین ہو جائے ایک بطور مراد مشترک سے تو ساکت ہو جائے گا اس کے غیر کی مراد کا اعتبار اور حکم مشترک کا یہ کہ جب متعین ہو جائے ایک بطور مراد مشترک سے تو ثابت ہو جائے گا اس کے غیر کی مراد کا اعتبار بھی ہوں دوجا معنی مراد ہے او ہوں جڑا مراد ہو گیا اے یہ جی ہوں تیرا مراد ہو گیا یہ تے سوری شوری والا کوئی کیس نہیں سنے اشیا پڑھ لو سمجھ کو نہیں آنی ہوئی ماڑا جا پھیرا دعا دینے وہ حکم المشترک اور یہ اور جڑا پڑھیا ہونا جی جی اس لیے کہ مراد لینا معانی کا محض وہ اوضاع کی وجہ سے ہوتا ہے بے لفظ بول کے تو جڑا معنی مراد ہے تا ہے نا بے لفظ دی وجہ اس معنی واسطے وے جی حلوہ بول کے کدی مرچا مراد لئی نے نہیں اس واسطے کہندی وجہ ہی اس واسطے نہیں مرچا بول کے مراد اس لو ککڑ تیندی وضع ہی اس واسطے نہیں جی تو یہ جو معنی ارادت المانی ہوتا ہے نا یہ معاذ اوضاع کی وجہ سے ہوتا ہے پہ لفظاں دی وجہ ہے نا تے لفظ بول کے تو کی کرنا ہے معنی مراد ستا پہ مولوی عبدالجلیل تے اگوں وحیہ تو یہ جو اوضاع ہوتی ہیں جو لفظ معنی دے مختلف لفظ ایک تے معنی کئی یہ اوضاعیں یہ وضع مختلفہ متبینہ ہوتی ہیں جی سن دے بھائیو جی لہذا نہیں متصور ہو سکتا اعتبار ان کے جمیع کا اعتبار جمیع اے ہاں لکھا جے کہ جمیع ان لکھا جے اعتبار الجمیع ہے ہاں نہیں لکھا اور اگر بنا لو تو چنگا جے کہ ان کے سب کا اعتبار متصور نہیں ہوتا ایک لفظ میں ایک قصد میں کس میں بات کرے جی یار بھی اکو باری مولوی جی بولیے کہ حالانکہ لفظ دی وضع مختلف معنی واسطے جڑے وکھرے وکھرے نے ایک باری بولیے تو اکو ارادے نال سارے مراد ہو ہی نہیں سکتے مطلب عقل چ نہیں گل آندی ہے جی اور تکلم کیا اس پر علامہ تفتزانی نے تلوی پر وہ ترائے کتاباں نے کٹھیاں عام طور تے توضیح تلوی بول دے نا توضیح وچ بھی متن تے شرح ہے پھر تھلے تلوی ہے علامہ تفتزانی ذرا تھوڑی تل لایا نا چنگی طرح جی تو پھر جب کوئی طالب علم پڑھے تو آدھے میری تلوی ہے نا یہ بڑی اوکھی ہے جی بھی تھلے والی بھی شرح جڑی کوئی نہیں اوکھی کوشش کریے تو پتر سمجھ آ جاندے نہ کوشش کریے تو روٹی بھی اوکھی ہے جی اچھا جی گل مک گئی دوجی گل اولا یہ ہے یہ کہ کہا جائے
کہ یہ بات واقعہ نہیں باعتبار استعمال کے، بے لفظ بول کے تو سارے معنی مراد نے، یہ واقعہ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ علاوازی ذہن نہیں توجہ کرتا مگر ایک کی طرف، مگر ایک کی طرح، جس نے لفظ بولا گے نا جی تو پھر ایک معنی مراد۔ مثال طور تے میں کسی بندہ کہ میں کھوتی ویکھی ہے، ہن کھوتی عورتوں نے بھی کہندے نے جڑے جنہاں دا کردار اچھا نہ ہوئے جی، تو کھوتی وہ چار ٹنگاں والی بھی ہوندی ہے، لیکن جس بندے بھی سننا ہے انہیں دوویں معنی کدی بھی نہیں سمجھنے، کوئی ایک ہی سمجھنا ہے۔ جی اے جی وہ گل کہ بے جو ہے نا ذہن اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا بھی سارے معنی مراد ہوں، اور تعدد کی لفظ اگے ملاحظہ، تعدد الملاحظہ محض ہوتا ہے بے تعدد ذریعہ والوصلہ، اور وہ کون ہے؟ وہ تو لفظ ہے بے جڑا کثیر دا لحاظ کرنا ہے وہ کسی کے سبب سے کرنا ہے نا، جی تب کثیر معنی کا جو لحاظ کرنا ہے وہ اس کا سبب کون ہے؟ لفظ ہے۔ کیونکہ لفظ کے بغیر تو معنی نہیں سمجھ آتا، لفظ ہے۔ تو پس لفظ کے ایک ہونے کے وقت، وقت کے بھی ایک ہونے کے وقت ارادہ مختلف نہیں ہو سکتا اور ملاحظے بھی کثیر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آؤندی بھی جی؟ جی بے چونکہ لفظ جو بول کے معنی مراد لینا ہے تو ایک لفظ وچ کثیر لحاظات نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت ایک باری لفظ بولے اندے وچ نہ تا ارادے مختلف ہو سکتے جے نہ چوکھے لحاظ ہو سکتے جی، لہذا ایک باری بول کے تے ایک معنی مراد ہے۔ مسئلہ نمبر منڈو شڈو بھی مشترک کے احکام سے ہے توقف یہاں تک کہ واضح ہو جائے مراد تصریحاً یا تعویلاً، قرینے کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے۔ مسئلہ سمجھو اگوں آ جائے گا۔ مشترک کا حکم یہ ہے جب تک جی کوئی معنی متعین نہ ہو، نہ ہو، جب تک کوئی معنی متعین نہ ہو۔ عام کا تو یہ ہے نا کہ عام مخصوص البعض نہیں، اب سارے افراد میں قطعی ہے، سب پر عمل ٹھیک ہے۔ جی مخصوص البعض ہو گیا، باقی نکل گیا، باقی میں عمل کریں گے۔ مشترک چونکہ بیک وقت سارے معنی تو مراد نہیں ہو سکتے، ایک ہے اور دلیل کوئی قائم نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے، جی لہذا اب دلیل کے آنے تک توقف ہے، دلیل کے آنے تک توقف ہے۔ دلیل آوے پتہ لگے بھی کیڑا معنی اتھے مراد ہے تو پھر حکم جاری ہو گے۔ ایک گل پکایا جی سمجھا رہی جی کہ مشترک کے احکام میں سے کیا ہے؟ توقف، توقف، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے کون مراد، وہ مراد تصریحاً واضح ہو جائے۔ جی بھئی نال کو ایسی قید لگ گئی، متکلم آپ وضاحت کر دیتی ہے یا تعویل کی تھی کچھ دلائل دے ذریعے، موقع محل دے ذریعے۔ جی ایسا بس پھر وہ تعویل جو ہوگی وہ قرینے کے ذریعے یا کوشش کے ذریعے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی ومنہا مشترک کے احکام میں سے ہے الظن بحکمہ، الظن حکم ہی بعد التاویل، کیا؟ بعد التویل، تعویل کے بعد۔ ایک ہے مولوی جی متکلم نے خود وضاحت کر دی جی کہ میری مراد یہ ہے، اب اس عام سے یہ مراد ہے، یہ بات قطعی ہو گئی ہے کیونکہ متکلم نے خود تعویل کر، وضاحت کر دی ہے، جی متکلم نے وضاحت نہیں کی، ہم نے اور دلیلوں کے ذریعے اس کی مراد متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی اب جو حنفیوں نے کی ہے یہ مراد ہے، شافیوں نے کی ہے یہ مراد ہے، مالکیوں نے کی ہے یہ مراد ہے، یہ ساری مرادوں کا حکم ہے کہ یہ ظنی ہے، جی یہ سنی، قطعی نہیں ہے کیونکہ متکلم نے خود وضاحت نہیں کی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ مطلب ہے کہ معول ظنی ہوتا ہے، معول سنی ہوتا ہے، اور جو دراصل عام مخصوص البعض کیا ہوتا ہے؟ ظنی۔ مطلب اس کا کیا تھا سمجھایا سی؟ اے وے کہ جڑا ہے نا مشترک
اس کا معنی متعین کیا کس کے ذریعے؟ مولوی کاشف. تعویل متکلم نے وضاحت نہیں کی. جی وہ تو کرے پھر تو بزرگوں قطعیت ہوگی، گل پکی ہوگی، پھر تو رولا مکیا. اس نے نہیں کی. سامعین نے دلائل کے ذریعے کوشش کر کے معنی متعین کیا کہ یہاں یہ مراد ہے. جی اب جو متعین کیا ہے جی یہاں اس کا یہ معنی ہے، یہ ہے زن کے درجے تک کے، قطعیت کے درجے تک نہیں نہیں ہے. ہے. وہ نہیں کھانے چ پئی کہ جو دلائل کے ذریعے ایک معنی متعین ہوا. یہاں یہ معنی مراد ہے، یہ جو ہے نا ہے یہ کس درجے تک ہے؟ زن کے درجے. زن کے درجے تک، قطعیت کے پر لبے کے سوند نہیں گیا نا. تو دھیان کرنا کی پریشانی نہیں سمجھ آتی پئی تو میں کی کوئی اور بولی بول رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں میں جی کہ یہ جو ہے کہ یہاں یہ مراد ہے، یہ ہے کیا ہے؟ زنی ہے. یہ نواندے نے کہ معول زنی ہوتا ہے. اور دیکھو کہ اس میں سے حکم ہے ان احکام میں سے زن معول کے حکم کے ساتھ تعویل کے بعد، لیکن حکم مضاف ہوگا اسی کی طرف او نس کی طرف، نہ کہ تعویل کی طرف. جیسا کہ اے محمل لکھے ہے، مجمل ہونا جی، جی مجمل لکھے ہیں، نہیں مومل غلط ہے، مجمل ہوتا ہے جی. جیسا کہ مجمل کے حکم میں بیان کے بعد، مومل تو غیر موضوع ہوتا ہے، مراد مجمل ہے جی. کہ جیسا کہ کیا مجمل کے مجمل آگے آ جائے گا. مجمل ہے نا بھی اس میں اجمال ہے کہ پتہ نہیں مراد کی ہے، تو جب اس کی مراد متعین ہو جائے، شارع خود متعین، متکلم خود متعین کرے تو پھر تو نص ہوگی. اور اگر ہم دلائل کے ذریعے کریں گے تو وہ بھی اس میں زن ہوگا. زن ہوگا. سمجھنے کی کوشش کرو بھی زن نے نا کہ ویسا ٹل لایا نا اتوں اختلاف پیندا فقہاء چ. دوجا کہ ساری مراد ہے سانو یہ گل سمجھ آئیے، انہیں آخیا سانو یہ گل سمجھ آئیے جی دلائل کے ذریعے. یہ مطلب ہے کہ بھی کی ہویا کہ بھی معول کی ہوندا ہے؟ زنی ہوتا ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو غیر بمانا مگر ان الحکم وَنُضِيفَ إِلَى الْكِتَابِ فَهُوَ ظَنِّيٌّ لِعَدْمِ التَّشْرِيعِ. یہ جب تعویل کر کے اس پر حکم لگا دیا، اگرچہ حکم مضاف کتاب کی طرف ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، بات یہی ہوگی، لیکن ہم نے جو تعویل کر کے معنی متعین کیا یہ ظن ہے، لہٰذا وہ معنی ظنی ہوگا لعدم تصریح. چونکہ اللہ رسول کی طرف سے وضاحت نہیں آئی، اس لیے جو ہم نے متعین کیا وہ کیا ہوگا؟ ظنی ہوگا. 15-16 مسئلے دسے نے جی، پھیرا نہ دیا جی ہوا لگ جائے دی اگاں ٹرو. اچھا ایک منٹ، اتنے اور 5-7 مسئلے نے وہ جی میں بھی تمہیں سمجھ لگتی ہے، کوئی نہ کچھ کوشش کردا. او ساکت اعتبار ہو جی نہیں، چند ایک مسئلے نے کہ جنہ وچ حنفیہ شافیہ دا کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے، ذرا سنیا جی. نہیں اختلاف کس میں؟ معنی کے مراد لینے کے جواز میں ایسا معنی جو شامل ہو جائے معنی ین کو اشتراک معنوی کے طریقے پر یا لفظ کے مسمى کی تعویل کے ساتھ اطلاق کے طریقے پر، اطلاق مجازی کے طریقے پر، اور اس کا نام عموم مجاز ہے. ہن پہلی باری سنتے پہ ایک باری یکدم سمجھ نہیں نہ ہونی جی. ایک دسیا سی پہلے عموم مشترک، بے لفظ بول کے تو بیک وقت سارے معنی مراد لینے، یہ ساڈے نزدیک جائز نہیں. ایک ہوندا ہے عموم مجاز. کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ او اے وے کہ لفظ دے معنی نے چوکھے کی، مثلا لفظ جاریہ دے نے 2 معنی، تے لفظ جاریہ دا ایک ایہو جا معنی بناؤ جن دے تھلے اے عامہ تے سفینہ دوویں فرد بن جا. لفظ جاریہ دا ایک ایہو جا معنی کڈو جن دے بے مشترک دا ایک ایہو جا معنی کڈنا
جس معنی دے تھلے وہ جنیا معنیاں واسطے ان دی وضع ہے نا وہ سارے اس معنی دے کی بن جان مشترک دا ایک عام معنی کرنا مشترک دا او تو دیکھو او یوم المعنی یعنو کہ مشترک کا ایک ایسا عام معنی کرنا کہ مشترک کے مولوی جی جتنے معنی ہیں وہ سارے اس عام معنی کے کیا بن جائیں اے نواندے جی عموم مجاز کی آندے نہیں اے ساڑھے نزدیک بھی جائز ہے تو شافیاں دے نزدیک بھی جائز عموم مجاز جائز ہے اسی عموم مشترک دے قائل نہیں ہیں عموم مجاز اے وے کہ مشترک دا اے ہو جا عام معنی کرنا کہ او عام معنی مشترک دے جڑے سارے معنی نے دو یا دو تو زیادہ اس ابے دے پتر بن جان اس ابے دے اس عام دے مولوی جو کی بن جان اندہ نا کی ہے او جنہ کو سمجھ آئے پھر اجے کئی باری آوے گا جی اندہ نا کی ہے ساڑھے نزدیک عموم مجاز جائز ہے تے عموم مشترک کے وے کہ سارے معنی وکھرے وکھرے مراد کٹھے لینے اے ٹھیک نہیں ایک کے وے کہ مشترک کا ایسا معنی کریں عام جو سب معنوں کو کیا ہو جائے شامل ہو جائے تو اب یہ اس کا نام کیا ہے عموم مجاز یہ ٹھیک ہے کیونکہ اب اس کا معنی مراد ایک ہی ہے او وڈا ابا ان دے تھلے سارے آ گئے نے مسئلہ نمبر 1 میرے پہ اگوں بلا تو پھر بکرا مسئلہ جے او پچھو نہیں اختلاف اور نہیں اختلاف کس میں فی جواز ارادت المجموع من حیث المجموع من اعتبار الجزء السوری والصورت الوحدانیہ لأنه مغایر لكل منها والواحد معین منها والے مرتبات الکسرات ایزن فیجوز علی التجوز بعلاقت الکلیات والجزیات اس مسئلے میں بھی اختلاف نہیں کہ عام بول کر اس کے جو سارے معنی ہیں اس کے جو سارے معنی ہیں انہوں نے ایک رسی لیا کے نہ چہنا تو کٹھے کر دیو انہوں نے بنا دیو مجموع من حیث المجموع کی مجموع من حیث المجموع وکھرا وکھرا نہیں مراد یہ سارے مجموع من حیث المجموع مراد ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی کہ لفظ مشترک بولیں اور اس کے سارے معنی ان سب کو ایک تصور کریں ان سب کو انہوں نے مجموع من حیث المجموع بے انج فرض کرو بھی سارے مل کے تو کی نے ایک کے تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی جس لئے مثالہ ہوں گے تو پھر گل کھلے گی کچھ اتھے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے جی اگلا سمجھو تیسرا بلا فی عدم جواز ارادات احدہما من حیث انہو موضوع لو فاللفظ فی حقیقت ارادتا الاخر من حیث انہو یناسبہ فہو فی مجاز لأنہو جمع بین الحقیقت والمجاز اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ لفظ مشترک بولیں لفظ ایک معنی مراد لے لیں ایک معنی مراد لے لیں اب یہ تو لفظ کا معنی بن گیا حقیقی جو اس کا دوسرا معنی ہے جو اس کا دوسرا معنی ہے وہ مراد یوں نہ لیں کہ اس کا موضوع لا ہے بلکہ یوں مراد لیں کہ پہلے موضوع لا کا مناسب ہے پہلے موضوع لا کا مناسب ہے تو اب وہ مجازی طور پر مراد ہے ان آندے نے جمع بین الحقیقت والمجاز کی آندے نے جمع بین الحقیقت والمجاز یہ بھی جائز ہے یہ بھی جتنے حقیقت مجاز دی باس آوے گو تھے آ جاوے گا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے کہ لفظ کے دو معنی مراد لینے بائی طور ایک حقیقت کے طور پر ایک مجاز کے طور پر ایک حقیقت کے طور پر ایک مجاز کے طور پر لفظ کی وضع اپنے معنی میں کریں یہ حقیقت ہے غیر موضوع میں کریں یہ مجاز ہے لفظ کے معنی دو ہے ایک مراد لیا لفظ بول کر دوسرا مراد لیا لفظ بول کر نہیں بلکہ وہ پہلے معنی کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہے اب اسی اطلاق سے وہ بھی مراد ہے پہلا مراد ہے بطور حقیقت دوسرا مراد ہے بطور مجاز انو آندے نہیں جمع بین الحقیقت والمجاز کی آندے نے جمع بین الحقیقت والمجاز اے وے عدم جواز کیے
عدم جواز ارادت احدہما بھی اے جائز نہیں جی او عدم جواز ہی سمجھائی ہوں او بلا فی عدم جواز ہی نظر آ رہے ہیں جی کہ بھی پیچھے نے اختلاف نہیں اس میں بھی اختلاف نہیں کہ جمع غلطی لگی جمع بین الحقیقت والمجاز کے عدم جواز میں بھی اختلاف نہیں ہے کس میں جمع بین الحقیقت والمجاز کے عدم جواز میں بھی یہ جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ لفظ بولے ایک معنی مراد لیں بطور حقیقت دوسرا معنی بطور یہ مجاز عدم جواز ہے نہ شافی اس کے قائل ہے نہ ہم اس کے قائل ہیں تو جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں اور عدم جواز میں اختلاف نہیں بھی یہ جائز نہیں جی اے جائز نہیں اگلا بھی دیکھ ولا فی عدم جواز ہے اور اگلی بات کے بھی جواز عدم جواز میں اختلاف پچھو نا لا اختلاف جی یہ سارے نال جوڑنے جے جگ نشان لاؤ نہ سارے ہوتے کہ نہیں اختلاف عدم جواز میں کیڑی شے عدم تو سنی کہ لفظ کے دو معنی ہیں جی اور دونوں آپس میں ضدیں ہیں جی دونوں آپس میں ضدیں ہیں کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں لفظ کی وجہ دو معنوں کے لیے دونوں معنی آپس میں ضدیں ہیں کہ جو جمع نہیں ہو سکتے اب یہ دونوں معنی مراد لینے جائز نہیں اس میں ہمارا بھی اتفاق ہے شفافے کا بھی اتفاق ہے لفظ کے ویسے تو سارے نزدیک مطلقاً دو معنی کٹھے مراد لینے ٹھیک نہیں نا جی لیکن اب اتفاقی صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ لفظ کے جو دو معنی ہیں جی وہ آپس میں ضدیں ہیں جو جمع ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بھی بال اتفاق مراد لینے جائز نہیں اور دیکھو مثال جس طرح کے طہر اور حیض جی کہ طہر اور حیض اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی حیض خاص حالت کا نام ہے جی طہر اس کے علاوہ کا حالت کا نام ہے اب لفظ قرء بولیں مراد بیک وقت دونوں معنی لیں ہم تو قائل ہیں نہیں ہیں شافی بھی قائل نہیں ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں کیا ہیں ضدیں ہیں اس طرح اجتماع ضدین ہو جائے گا کچھ بھی نہ آوے ایک باری پھیرا تے آوے اگلے متنا چ گل آ جائے گی تے جی ایک باری گزری ہوے گی تو کوئی تو کھانے چ پوے گی جی سنی جی گل جی اے شاباش سنو تو پڑھ والے ہاذا ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول اما على الحيض كما هو مذهبنا او على الطهر كما هو مذهب الشافعي یہ بڑی مثال پڑھائیے جی جی والے ہاذا یہ تائید پیش کرتے ہیں جی کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے جب ایک معنی متعین دلائل کے ذریعے تو دوسرا معنی مراد نہیں ہوتا اب اس پر تائید کہتے ہیں اس لیے علماء نے صدر اول سے بعد تک اجماع کیا ہے کہ لفظ قروء جو کتاب اللہ میں مذکور ہے جی یا اس کا معنی حیض لیں گے تو یا اس کا معنی طہر لیں گے دونوں لے ہی نہیں سکتے دونوں لے ہی نہیں سکتے چونکہ ہم نے اس کا معنی حیض لیا ہے دلائل کے ذریعے ہم طہر والا معنی نہیں لے سکتے شفافے نے دلائل کے ذریعے طہر والا معنی مراد لیا ہے کس سے قروء سے اب وہ حیض والا معنی مراد نہیں لے سکتے تو لہٰذا جب ایک معنی متعین ہو جائے گا اب یہ مثال ضدین کی بھی ہے اجور پڑھائیے لیکن مطلقاً کتاب دے مطابق کار ان کی وضع دو معنوں کے لیے حیض اور طہر کے لیے کار ان کی وضع ہے دو معنوں کے لیے کون حیض اور طہر تو جب دلائل کے ذریعے اس کا معنی کر لیں کیا حیض اب طہر مراد لینا نہیں جائے اور اگر دلائل کے ذریعے متعین کر لیں طہر تو اب حیض نہیں مراد لیتے تو لہذا حنفیوں نے دلائل کے ذریعے متعین کیا کون حیض لہذا اب طہر نہیں مراد لے سکتے جی اب حنفیوں کے نزدیک عدت حیضوں کے ساتھ ہوگی طہر کے ساتھ نہیں ہو سکتی نہیں ہوتا شفافے نے دلائل کے ذریعے متعین کیا معنی کون سا طہر والا اب ان کے نزدیک عدت طور سے ہوگی حیض کے ساتھ نہیں ہو سکتی سمجھے جی گل جی کیونکہ جو معنی مراد لے لیا ہے وہ متعین ہو گیا ہے اب دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے ہاں جی بیان کر کیا کیا خوب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو باقی معنی ساکت ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ لفظ قروء جو مذکور ہے کتاب اللہ میں اگر اس کو معمول کریں حیض پر تو طہر والا معنی مراد نہیں لیں گے جیسا کہ مذہب ہے ہمارا اور اگر لہذا ہمارے نزدیک عدت حیضوں کے ساتھ ہوگی طہر کو دخل نہیں ہوگا جی اور اگر قانون کا معنی طہر لیں تو پھر حیض نہیں لے سکتے جیسا کہ مذہب ہے شفافے کا لہذا ان کے نزدیک عدت کس کے ساتھ ہے طہر کے ساتھ ہے نہ کہ حیض کے ساتھ اے گل دسی سمجھے جی گل جی کہ یہ لفظ مشترک ہے یہ
लफ्ज़ मुश्तरक है, इसका एक माना जब मुतय्यन कर लिया तो दूसरा माना मुराद नहीं ले। नहीं ले सकते। और इसीलिए इजमा किया उलमा रहमहुमुल्लाह ताला ने इजमा किया उलमा रहमहुल्लाह ताला इस बात पर कि लफ्ज़ कुरू के लफ्ज़ कुरू ऐसा लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ जो मज़कूर है किताबुल्लाह ताला में जो मज़कूर है किताबुल्लाह ताला फी कौलिही ताला सलासता कुरू, ये लफ्ज़ कुरू महमूल है महमूद है या हैज़ पर, या है, जैसा कि वो मज़हब है हमारा, जैसा कि वो मज़हब है हमारा, या महमूल है तोहर पर, या महमूल है तौर पर, जैसा कि वो मज़हब है इमाम शाफी रहमहुल्लाह का। जैसा कि वो मज़हब है इमाम शाफिई रहमहुल्लाह का। जी और इसीलिए इजमा किया उलमा रहमहुल्लाह ताला ने इस बात पर कि लफ्ज़ कुरू ऐसा कुरू जो मज़कूर है किताबुल्लाह ताला में महमूल है या हैज़ पर, जैसा कि वो मज़हब है हमारा, या तोहर पर, जैसा कि वो मज़हब है इमाम शाफिई और का। इसीलिए इजमा के उलमा रहमहुल्लाह ताला ने इस बात पर कि लफ्ज़ कुरू ऐसा कुरू जो मज़कूर है किताबुल्लाह ताला में महमूल है या हैज़ पर, जैसा कि वो मज़हब है हमारा, या तोहर पर, जैसा कि वो मज़हब है इमाम शाफी रहमहुल्लाह। और वेखो आशियत है और कमा हुआ मज़हबुना, जी इसलिए कि जब इत्तेफाक कर लिया, इजमा कर लिया उलमा ने लफ्ज़ कुरू के अमल करने पर माना यैन में से एक पर, बावजूद मुमकिन होने उसके हमल करने के दोनों मानों पर, जी भाई बैक वक़्त दोनों मानों पर हमल कर सकते हैं जी, लेकिन जब साहबा पाक से इत्तेफाक हो गया इस बात पर कि सिर्फ एक ही माना मुराद लेने, सिर्फ एक ही मतलब ए दलील बन गई कि मुश्तरक बोल के सारे माने मुराद नहीं ले सकते। सुनिए गल कि भी दोनों माने मुमकिन हैं, बाई तौर के इद्दत 3 हैज़ों के गुजरने के साथ भी हो जाए, 3 तोहरों के गुजरने के साथ भी हो जाए, ये मुमकिन है। बस जड़ी शायद भी इद्दत ही गुजारनी है ना, इनके नाल गलत इद्दत ही है ना, भी हैज़ा नाल गुजर गई तां भी ठीक है, तोहरों नाल गुजर गई ठीक है। भी इंज दा काम हो सकदा सी, लेकिन उलमा ने इंज नहीं कीता। उलमा ने इंज नहीं कीता, या सिर्फ हैज़ मुराद लेना या तो लियाए, लिहाजा ये जड़ा उलमा दा इंज करना है, दल्ला ये बात दलालत करती इस बात पर कि मुराद लेना दोनों मानों का बातिल है। इन्नी गल दसनी सी, समझ आउंदी पई हो कि ए तईद पेश कीती कि वेखो कि लफज 2 माने ने ते दोवां ते अमल हो सकदा सी, बस जेड़ी भी इद्दत बन जाए ठीक है, जेड़ी भी इज्जत बन जाए ठीक है, लेकिन इस पर ये किसी ने नहीं लिया, बल्कि सब का इत्तेफाक है। जो तोर मुराद लेते हैं वो इद्दत सिर्फ तोर के साथ कौल करते हैं, जो हैज़ मुराद लेते हैं वो इद्दत का कौल सिर्फ हैज़ के साथ। अब उलमा का इस तरह इत्तेफाक करना ये दलील है कि मुश्तरक के बैक वक़्त सारे माने मुराद लेने ठीक नहीं, जायज़ नहीं। नहीं है।